دو مادے ہیں میرے پاس، ایک ہے میم واو تا جس سے آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے موت، ایک مادہ ہے میرے پاس ہا یا، ٹھیک ہے، جس سے حیات لفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ باب افعال لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے۔ پہلے ان دونوں مادوں کو ہم ثلاثی مجرد کے ابواب میں دیکھیں گے کہ کن ابواب سے استعمال ہوتے ہیں، ان کے صیغے کیا بنتے ہیں۔ میم واو تا باب نصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، کیا بنے گا اس کا نارمل ماضی مضارع؟ ماواتا یموتو نارمل۔ پھر اجوف واوی ہونے کی وجہ سے یہ چینجز جو اس میں آتی ہیں، قواعد اب میں نہیں دہراؤں گا، یہ ماواتا سے بن جاتا ہے ماتا، اور یہ آپ کا بن جاتا ہے یموتو۔ ماتا یموتو موتن، پھر اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مرنا۔ میم یاتا، حرف علت وہی درمیان میں ہے، میم یاتا۔ باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے، نارمل ماضی مضارع میاتا یمیتو، ضربہ یضربو، تو یہ بھی بن جائے گا آپ کا ماتا، اور یہ آپ کا بن جائے گا یمیتو۔ ماتا یمیتو میتن، مردہ ہونا۔ اب دیکھیں فرق کیا ہے، گردان جب آپ باب نصرہ ینصرو سے کریں گے بات شروع ہوتی ہے، دوسری طرف کو نکل جاتی ہے، وہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ ماتا یموتو سے آپ گردان جب ماضی کی کرتے ہیں تو ماتا ماتا، ماتو ماتت، ماتا تا، باب نصر ہے تو فا کلمہ کی حرکت پیش ہو جائے گی، متنا۔ کالا کالا، کالو کالت، کالتا، کلنا، اس پیٹرن کو ایک آپ پکا ذہن میں بنا لیں۔ جب یہ اجوا واوی آپ کے سامنے آئے تو کالا کی ایگزامپل جو ہے وہ سامنے رکھیں بس۔ ماتا ماتا، ماتو ماتت، ماتتا، متنا، متا متما، متم متی، متما متنا، متو متنا۔ جب آپ ضربہ سے آپ اس میم یاتا مادے کو پڑھیں گے اس کی گردان تو بن جائے گا ماتا ماتا، ماتو ماتت، ماتتا، متنا، کیونکہ جو آپ کا اجوف یائی ہے اس میں فا کلمہ پر زیری آتی ہے۔ متا متما، متم متی، متما متنا، متو متنا۔ تو قرآن مجید نے متنا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ماتا یمیتو باب ضربہ یضربو، لیکن کہیں مضارع جو ہے وہ آپ کو ماتا یموتو سے ملے گا۔ تو دونوں آپ کو جو ہے ابواب سے اس کے صیغے قرآن مجید میں ملیں گے۔ آئزا متنا و کننا ترابن، کیا جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مردہ ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو متنا، اس لیے ایک قرات میں اس کو، یعنی وہ جو الفاظ مریم سلام اللہ علیہا نے کہے تھے کہ قالت یا لیتنی متو قبل ھذا، کاش میں سے پہلے مر گئی ہوتی، متو میں مر گئی یا میں مر گیا، ٹھیک ہے۔ اب کانٹیکس میں دیکھا جائے گا مؤنث کہہ رہی ہے تو مر گئی، یا لیتنی متو قبل ھذا، لہٰذا جب اسے آپ دوسری قرات میں کسی میں سنیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے یا لیتنی متو قبل ھذا، تو اس کو اس طریقے سے پڑھا گیا۔ تو دونوں ہی چیزیں آپ کو یہاں پر ملیں گی۔ تو ماتا یموتو موتن یا ماتا یمیتو میتن، مرنا مردہ ہونا، ان کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ دوسرا مادہ میں نے آپ کے سامنے لکھا تھا ہا یا۔ یہ مادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفیف ہے اور لفیف مقرون، دونوں حروف اللہ ساتھ ساتھ ہیں۔ باب سمیہ سے استعمال ہو رہا ہے ہائی یا، نارمل ماضی مضارع اس کا بنے گا
حیا یحییو، حیا یحییو. تو ماضی میں نو چینج، اس لیے کہ یہ تازہ کر لیں. لفیف مقرون جو ہے آپ کا کس کا مجموعہ ہے؟ اجوف پلس ناقص کا. اجوف پلس ناقص از اکول ٹو لفیف مقرون. اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجوف کے قواعد اپلائی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. تو ناقص کے قواعد سامنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ماضی کا صیغہ حیا ہی رہے گا اسی طریقے سے، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اس میں ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو وہ الف میں چینج ہو جائے گا. اور چونکہ یا ہے تو اس کو آپ الف مکسورہ کی صورت میں لکھیں گے. حیا یحیا، اس کے معنی ہوتے ہیں زندہ ہونا، جینا. ابھی دیکھیں، مرنا اور زندہ ہونا، جینا، ٹھیک ہے، یہ لازم افعال ہے. آپ ان افعال کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ باب فعال میں پھینک دیں ان مادوں کو. میم واو تا مادہ جب باب فعال میں آئے گا، جی باب فعال کا ماضی مضارع کیا ہے؟ افعل یفعلو، اموت یموتو، اموت یموتو. چینجز کے بعد کیا بنے گا؟ اماتا یمیتو، اماتا یمیتو. کل گردان میں نے آپ کو کرا دی تھی اس کی. مرنا لازم باب فعال میں آ گیا تو کیا ترجمہ ہوگا؟ مارنا. ہا یا مادہ ڈالیں باب فعال میں، یہ آپ کا بنے گا آہیا یا افعلا یحییو، یفعلو، افعلا یفعلو، آہیا یا یحییو. اب مادہ تو وہی ہے نا، لفیف مفروق مقرون. ساتھ ساتھ صرف ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے. حرف علت متحرک ما قبل فتح. اجوف کا قاعدہ دیکھیں ہم اپلائی نہیں کریں کیونکہ اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا لفیف مقرون میں. ناقص کا صرف اپلائی ہوگا. حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے تو وہ الف میں چینج ہو جائے گی اور صیغہ آپ کا بن جائے گا آہیا. اور یہاں پر بھی ناقص کا قاعدہ اپلائی ہوگا. یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. یحیی، آہیا یحیی. حیا یحیا تھا زندہ ہونا، جینا. تو آہیا یحیی کیا ہوگا؟ زندہ کرنا. ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے ورکنگ کر لی. اب آتے ہیں وہ جو میں نے دونوں دعائیں آپ کو سنائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ الفاظ لکھ دیتا ہوں. اللہم بسمک، اللہم اے اللہ، بسمک تیرے نام کے ساتھ، میں مرتا ہوں. لازم فعل ہے، ثلاثی مجرد میں جائیں گے آپ، ماتا یموتو. میں مرتا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ یموتو، تموتو، تموتو، اموتو. اللہم بسمک اموتو. اور جیتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں. زندہ ہونا لازم فعل ہے، ثلاثی مجرد میں آپ جائیں گے. حیا یحیا، یحیا تحیا، تحیا احیا. اللہم بسمک اموتو و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں.
اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوا کرتے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ الفاظ ہوتے تھے الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے زندہ کیا. اب زندہ کیا، زندہ کرنا متعدی فعل ہے، باب فعل کی طرف آئیں گے. احیا، الحمدللہ الذی احیا. اس نے زندہ کیا ہمیں، احیا نا. اب الف مکسورہ کے بعد ضمیر آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ الف مکسورہ کو کس طرح لکھتے ہیں؟ الف کی صورت میں لکھتے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا. بعد ما، بعد اس کے جو اس نے مارا. امبتا یموتو، اماتا یمیتو. اماتا اس نے مارا، اماتا. اس نے مارا ہم کو، اماتا نا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. اور پھر وَإِلَيْهِ، 4 مجرور سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے. وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف نشور. وَإِلَيْهِ النشور، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب یہ دیکھیں وہ تعلق اللہ کے ساتھ، یعنی سوتے وقت بھی آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے. آپ کو احساس ہے کہ آپ کا رب ہے، آپ کا مالک ہے، اسی کا نام لے کے آپ سو رہے ہیں. اور نیند بھی چونکہ موت کی طرح ہی ہے، اور اسی کا نام لے کے آپ اٹھیں. اس سے بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. میں نے جو ترجمہ آپ کے سامنے حدیث کا رکھا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی خواب گاہ میں قرار پکڑتے تھے، تو میں ان الفاظ پہ بڑا غور کر رہا تھا کہ خواب گاہ کا لفظ، آرام گاہ کا لفظ بڑا خاص طور پہ ایک محسوس ہوتا ہے جیسے بڑی ایک کمفرٹیبل پلیس ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خواب گاہ، نرم داز بستر، موسم بھی کچھ نہیں کر رہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب گاہ کیا تھی؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے ہیں انہیں دیکھ کر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشانات دیکھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم دنیا کے بادشاہوں کا تقابل کرتے ہیں تو وہ بادشاہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں روم کے، فارس کے، جن کے لیے اس دنیا میں عیش ہے، اور جو آپ بادشاہ ہیں آپ کے لیے یہ. تو فرمانے لگے کہ عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کو تو یہ سب چیزیں یہی مل جائیں اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو بہرحال نبی کے وسلم کی خواب گاہ، آپ وسلم کا بستر وہ یہ تھا، ذہن میں رکھیے گا. اب یہ الفاظ میں اس سے خاص طور پہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جب اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں تو ایک تصور ذہن میں چلا جاتا ہے. جس طرح ایک واقعی ملتا ہے کہ بیکن ہاؤس کے کسی بچے کو، بلکہ بیکن ہاؤس کی کلاس میں کہا گیا کہ غربت میں مضمون لکھ کر آئے. اب وہ بیکن ہاؤس میں پڑھنے والا بچہ غربت میں جو مضمون لکھ کر لے کے گیا، اور صبح ٹیچر نے اسے سنا کہ ہاں جی مضمون سنا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک مل آنر تھا جو بہت غریب تھا،
وہ اتنا غریب تھا کہ اس کے گھر میں اس کے نوکر، اس کے ڈرائیورز، جتنے بھی افراد تھے وہ سب بہت غریب تھے. یعنی غربت کہتے کسے ہیں اسے کیا پتا، فقر کہتے کسے ہیں اسے کیا پتا. یعنی اسے تو اسی خاص اس میں دیکھنا ہے نا، یعنی اس گھر میں یعنی صرف ان کو غریب کر دینا ہے، چاہے وہ ملانر کیوں نہ ہو. لیکن صحیح معنوں میں آپ دیکھیں کہ اگر بادشاہ کہہ لیں کوئی بادشاہ تھا وہ بہت غریب تھا، تو یہ کہانی بالکل ہمارے اسلاف پر فٹ بیٹھتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. وہ واقعی مطلب بادشاہ تھے لیکن غریب تھے، انہوں نے اس لیول پہ اپنی زندگی کو گزارا. تو بڑی خوبصورت حدیث دعا کا ریفرنس ڈھونڈتے ہوئے میرے سامنے آ گئی تھی، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی. دونوں دعائیں اس میں اکٹھی ہو گئیں، اللہم بسمک اموت و احیا اور الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. اور اصل جو جملہ ہے وہ الیہ النشور، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آخر جانا اس کی طرف ہے. آخرت کا تصور جو ہے وہ انسان کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے. یہاں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ احیا اور احیا یہ دونوں صیغے ایک جیسے بن رہے ہیں. ایک یہ احیا یہاں پر اموت و احیا میں یہ ہے مضارع کا صیغہ ہے ثلاثی مجرد سے، میں جیتا ہوں، اور یہاں پر احیا اس نے زندہ کیا ہمیں. تو پھر یہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو ایک جیسے صیغے جب نظر آئیں گے تو فرق پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. بہرحال ابھی تو آپ کوشش کریں الفاظ کے ساتھ مناسبت اختیار کرنے کی. تو یہ تھا جی ہمارا باب فعل میں مادہ میں نے جو جس ترتیب سے کل آپ کے سامنے رکھے تھے. پہلے صحیح افعال کو رکھا تھا، پھر اس کے بعد غیر صحیح افعال میں محموز، مثال، اجوف واوی اجوف یائی، پھر ناقص واوی اور یائی کا میں نے کہا تھا کہ چونکہ واوی یائی بن جاتا ہے تو اس کی ایگزامپل میں نے نہیں کروائی تھی. پھر آپ کا جو ہے لفیف مفروق اور مقرون کی ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی ہے، اور مفروق کی ایگزامپل آپ کو واو ہا یا میں مل سکتی ہے. واو ہا یا، اوہا یو ہی، وہی کرنا. ٹھیک ہے، تو ہم نے وہی کی اوہینا، انا اوہینا الیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوہینا، جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی دوسرے نبیوں کی طرف. تو اوہا یو ہی قواعد سارے وہی ہیں. میں یہاں پر جتنی مرضی پریکٹس آپ کو کروا دوں اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ کے ہاتھوں سے یہ الفاظ نکلیں گے. تو جو ضروری باتیں ہوتے ہیں وہ میں یہاں ڈسکس کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ. کل سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں جب آپ کو کرائی تھی تو اس میں ایک لفظ آیا تھا وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. ٹھیک، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ انزلہ جو ہے یہ مجہول ہے. اب مجہول اور معروف کا تصور آپ کے ذہن میں ہے، تو یہاں سے میں آپ کو ایک کانسیپٹ ابھی سے دے دیتا ہوں کہ ثلاثی مجرد میں تو آپ کو یاد ہے کہ ہم ماضی مجہول فعلا کے وزن پر بنا لیا کرتے تھے، سمپل، یعنی فعلا، فعلا، فعولا 3 ڈائز تھیں اور فعلا ایک مجہول کی ڈائی تھی. یفعلو، یفعلو، یفعلو یہ ہمارے تھے مضارع کے 3 وزن، اور اس کا مجہول ہم بنایا کرتے تھے یفعلو کے وزن پر. اب مزید فی میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول کس طرح بنتا ہے؟ یہ تمام ابواب جو ہم نے 8 ابواب پڑھنے ہیں، جس میں سے پہلا باب ہمارا چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس کے فوراً بعد ہم دوسرا باب اپنا شروع کر دیں گے. ان تمام ابواب میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ ایک ہی ہے. تو ایک مرتبہ قاعدہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر باب میں وہی قاعدہ اپلائی کریں گے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو میں اب آپ کو ثلاثی مزید فی ابواب میں ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ سکھاؤ. باب فعل ہم پڑھ رہے ہیں. باب فعل میں میرے پاس مادہ ہے نون زا لام، اور 2 مادے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سے میں آپ کو ماضی مجہول بنوا دوں گا اور ایک سے میں آپ کو مضارع مجہول بنوا دوں گا. اور دوسرا مادہ ہے میرے پاس طا
عین میم، یعنی ثلاثی مزید فی ابواب میں مجہول بنانے کا طریقہ، یہ آپ ہیڈنگ دے لیں اپنے نوٹس میں. ویسے آپ کو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو آپ کے نوٹس میں پیج نمبر 94 پہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ساری وہاں پر موجود ہے. لیکن کیونکہ اب ہم نے ذرا اس کو لے کے چلنا ہے تو میں ساتھ ساتھ آپ کو ہر باب کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مادہ لے کے ماضی مجہول اور ایک مادہ لے کے مضارع مجہول کر کے ساتھ لے چلوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. 2 مادے ہیں. آپ کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ مادہ دیکھنے کے بعد باب پر نظر پڑتے ہی اس کا ماضی مضارع کا پہلا صیغہ آپ نے بنانا ہے. نون زا لام مادہ باب فعل میں آئے گا تو کیا بنے گا؟ انزلہ ینزلو. تو عین میم مادہ باب فعل میں آئے گا تو کیا بنے گا؟ اطعمہ یطعم. انزلہ ینزلو، اطعمہ یطعم. ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ ماضی مجہول میرے پاس سیکھا ہے انزلہ. سٹیپس آپ نے سننے ہیں، غور سے یاد رکھنے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں، اسے آپ نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا سٹیپ میں اپلائی کر رہا ہوں. آخری حرف کو میں نے چھیڑا نہیں. سٹیپ نمبر 2، آخری سے جو پہلا حرف ہے اس کو چھوڑنا نہیں. آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، اس سے پچھلا کون سا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کی حرکت تبدیل کرنی ہے. جو بھی حرکت ہو اس پر آپ نے اس کو زیر کے ساتھ تبدیل کر دینا. اسٹیپ نمبر 2، اپلیکیشن ہوگی اسٹیپ نمبر 2 کی. اسٹیپ نمبر 3، باقی جو حرکت والے حروف ہیں، جو حرکت والے حروف ہیں کون سے؟ یہاں پر ایک حمزہ ہی ہے صرف، اس لیے زیادہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. مزہ آپ کو آئے گا آگے ابواب میں جب مزید حروف آئیں گے. تو جو باقی حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش سے تبدیل کر دیں. انزلہ. 3 سٹیپس پر ثلاثی مزید فی ابواب، کوئی بھی باب ہوگا اس کا ماضی مجہول آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے بنا سکتے ہیں. تینوں سٹیپس میں پھر دہرا دیتا ہوں. پہلا صیغہ، آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، اس سے پچھلے کو چھوڑنا نہیں، اسے زیر دینی ہے. اور باقی جو متحرک حروف ہیں جن پر حرکت ہے انہیں پیش کے ساتھ تبدیل کر دیں. تو انزلہ کے معنی ہے اس نے نازل کیا. انزلہ اس نے نازل کیا. انزلہ کے کیا معنی ہو گئے؟ اس کو نازل کیا گیا، اسے نازل کیا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ آپ کا ماضی مجہول. اب ان 3 سٹیپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اگلے باب سے بھی اسی طرح مجہول بنانا ہے، پھر تمام باب میں ہم اسی طرح مجہول بنائیں گے. مضارع مجہول کی طرف آتے ہیں. یطعم، اس کے بھی سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں. بالکل ساتھ ساتھ چلیں گے سٹیپس کچھ. ہاں جی، نہیں چھیڑتے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا سٹیپ، اس سے پہلے کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں بھی نہیں چھوڑنا اس کو. لیکن فرق یہ ہے کہ ماضی میں آپ نے زیر حرکت دی تھی، مضارع میں آپ زبر حرکت دیں گے. کیا بن جائے گا یہ؟
یطعم. اسٹیپ نمبر 3، علامت مضارع کو پیش لگا دیں. کہیں گے لگی ہوئی ہے پہلے، یہاں لگی ہوئی ہے، آگے جو ابواب آئیں گے وہاں نہیں ہوگی. یہ قاعدہ تمام ابواب کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، لہٰذا قاعدہ ہے. آپ لگائیں، مٹائیں اور لگائیں. اس علامت مضارع پہ آپ نے پیش لگا دی، اور باقی جو حروف ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں جس طرح بھی ہوں گے. یہاں تو ملی آپ کو ساکن رہا ہے، لیکن آگے جا کے آپ کو کچھ اور حرکات بھی ملیں گی، زبر بھی ملے گی، زیر بھی ملے گی، ہو سکتا ہے ان کو آپ نے ایز اٹ از رہنے دینا ہے. وہاں جب میں پہنچوں گا تو اس قاعدے کا صحیح آپ کو مزہ اس وقت آئے گا. تو یطعم، یطعم وہ کھلاتا ہے، یطعم اسے کھلایا جاتا ہے. سورہ انعام میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. ہوا یطعم، ہوا یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اسے کھلایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو وہاں آپ دونوں دیکھیں گے، یطعم اور یطعم دونوں چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی. یہاں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے بعض جگہ پر کہ یہ وزن جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا باب فعال میں آیا ہے، یطعم، یہ وزن یفعلو ہی بن رہا ہے. یفعلو وزن بنتا ہے نا. اگر آپ اس میں سے مادے کو نکال دیں تو کیا ہے یہ یفعلو. اور یہ یفعلو جو وزن ہے یہ بالکل ثلاثی مجرد کے مضارع مجہول کا بھی ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مجہول جو ہے ثلاثی مجرد کا ہے یا مزید فی میں سے باب فعال کا ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. یہ میں آپ سے اس کا جواب پوچھوں گا. میں سیدھا لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کا مجہول ہے یا مزید فی کا مجہول ہے. یخرج، یخرج مضارع مجہول تو ہے ڈیفینیٹلی. صرف سوال یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے باب میں سے ہے یا مزید فی کے باب فعال میں سے ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. انشاءاللہ تعالیٰ کہیں جب آپ یا کبھی لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں گے اس ریکارڈنگ سے انشاءاللہ تعالیٰ، تو مجھے بڑی امید ہے دعا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی اخرج، یعنی اخرج یخرج سے آپ کہہ رہے ہیں یعنی باب فعال کا مجہول ہے. آپ کا کہنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کا مجہول نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ کیوں جی آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا میں اصول بتا دیتا ہوں. مجہول کن افعال سے بنتا ہے؟ متعدی سے. لازم سے مجہول نہیں بنتا. خارجی مادہ جب آپ نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، خرج یخرجو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، خارج ہونا. نکلنا لازم فعل ہے یا متعدی ہے؟ لازم. تو لازم سے مجہول بنتا نہیں. اخرج یخرجو نکالنا، خارج کرنا، وہ متعدی فعل ہے، اس سے مجہول بنے گا. تو یخرجو یہ مجہول ہوگا باب فعال کا، ثلاثی مجرد کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا چیک ہے. یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی. صرف بات وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نوٹ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ کتنا عربی سے تعلق رہا ہے یا ابھی بھی ہے. بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت کچھ سیکھیں گے. قرآن سے جڑیں گے تو باقی عربی آپ کو قرآن مجید سکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ.
نہیں الحمدللہ ہمارا ثلاثی مزید الفی کا پہلا باب باب افعال مکمل ہو گیا. اب ہم اپنا دوسرا باب جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. دوسرا باب جو ہے میرا وہ ہے باب تفعیل. باب تفعیل. تفعیل. اب اس میں فا عین لام کو ذرا سائڈ پہ کریں تو آپ کے سامنے ڈائی جو آتی ہے اس باب کی وہ کچھ اس طرح آتی ہے. فا عین اور لام تفعیل. اب تفعیل کے وزن پر پہلا کام جو ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں الفاظ جو ہیں ان کو ذہن میں لاتے ہیں. تفعیل، تجویز، تقدیر. کیوں؟ اس لیے کہ ان ابواب کے نام ہی ان ابواب کے مصادر ہیں اور مصدر کام کے نام کو کہتے ہیں. تو اس کا مفہوم کیا ہوگا وہ ہمیں اس کے مصدر سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو تجویز کے معنی آپ کو پتہ ہے، تقدیر کے معنی آپ کو پتہ ہے، تدبیر، تدریس، تصویر، تقلید، تعلیم. ہاں جی، اور تفسیر، تضحیق، تاخیر، تعطیل، تمہید، تفہیم. افہام باب افعال، تفہیم باب تفعیل. تسبیح، تسلیم، اسلام، تسلیم باب افعال باب جی. تدبیر. ہاں جی. تکذیب، تکذیب، تصدیق، تذکیر. بے شمار الفاظ آپ دیکھیں گے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. توحید، تفصیل، تجوید، ترسیل. بے شمار الفاظ باب تفعیل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. دوسری بات، باب تفعیل کا ماضی اور مضارع کس وزن پہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے ماضی کے پہلے سیکھے میں جو زائد حروف ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے کہ زائد حرف کون سا ہے اور ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. تو باب تفعیل میں ماضی کا صیغہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے فعل. فعل، فعل. ہاں جی، زائد حرف ہے کوئی؟ شاید نظر آ رہی ہے نا آپ کو، کیونکہ فا عین لام تو مادے کے حروف ہیں تو جو عین کلمہ ہے وہ ڈبل کیا گیا ہے یعنی وہ ایک زائد حرف ہے. تو یہ وہ اس میں زائد حرف ہے فعل. فعل سے گردان آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اس کا مضارع جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یفعلو. اب دیکھیں زائد ماضی میں ہے تو مضارع میں بھی ہے، جبکہ باب افعال میں سے ہم نے اسے ہٹایا تھا. لے کے آئیں گے، ایک جگہ ضرورت پڑے گی ہم لے کے آئیں گے اسے. یفعلو، یفعلو، یفعلو 5-6 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں گے تو زبان پہ چڑھ جائے گا آپ کو. مجھے یاد ہے یہ زبان پہ چڑھنے کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے ورلڈ کپ ختم ہوا ہے فٹ بال کا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ اس کا سانگ جو ہے چڑھا ہوا ہے. حالانکہ اس کے ورڈز اتنے مشکل ہیں کہ عام طور پہ پہلی مرتبہ آپ کی زبان پہ نہیں چڑھتے وہ، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اتنا دفعہ انہوں نے اس کو سنا، اتنی دفعہ انہوں نے اس کو پڑھا کہ ان کی زبان پہ وہ پورا سانگ جو ہے وہ چڑھ چکا. تو یہ الفاظ آپ کی زبان پہ چڑھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، صرف ریپیٹیشن ہے. فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلون، یفعلنا، تفعلون، تفعلنا، تفعلین.
اب دیکھیں اس طریقے میں شاید اب آپ زیادہ اپریشیٹ کر سکیں اس طریقے کو کہ گردان میں اگر آپ اس طریقے سے چلتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یفاعلو یفاعلان یفاعلون، تفاعلو تفاعلان یفاعلنا، تفاعلو تفاعلان تفاعلون، تفاعلینا تفاعلان تفاعلنا، افاعلو نفاعلو. بڑی اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، لیکن اس طریقے سے الحمدللہ آپ کو ایک لفظ بتانے کی ضرورت ہے، آپ اس کے ٹریک پہ آ جاتے ہیں. تو فعل یفاعلو تفعیلا، اس کا مصدر ہوگا، مصدر حالت نصب میں بولا جاتا ہے تفعیلا. باب تفعیل کا ایک مصدر اور استعمال ہوتا ہے، وہ بھی میں چاہوں گا آپ یہاں نوٹ کر لیں، بعد میں ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں. وہ استعمال ہوتا ہے تفعلتن، تفعلتن، تفعیلن یا تفعلتن. کچھ غیر سے یہ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا مصدر آتا ہی تفعلتن کے وزن پر ہے، وہ اس پہ استعمال نہیں ہوتا، وہ میں اس کی نشاندہی آپ کے سامنے کر دوں گا. نارمل ہم نے مصدر جو استعمال کرنا ہے وہ تفعیل مصدر ہی استعمال کرنا ہے. اب باب کی خصوصیت، باب تفعیل کی بھی جہاں بہت ساری خصوصیت ہیں، اس میں ایک اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ باب بھی لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. باب افعال کی بھی خصوصیت تھی ایک اہم خصوصیت، تو باب تفعیل کی بھی خصوصیت ہے. فرق کیا ہے؟ گہرائی میں جائیں گے، باریکی میں جائیں گے تو فرق ملے گا. باب افعال میں کام کے یکبارگی ہونے کا مفہوم ملتا ہے، باب تفعیل میں کام کے تدریجن ہونے کا مفہوم ملتا ہے. اب یہ تدریج یہ بھی باب تفعیل کا لفظ ہے. اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. انزال باب افعال، انزال نازل کرنا، یکبار کی کوئی چیز نازل کر دی. تنزیل یہ ایک مسلسل عمل ہے. اعلام ٹو انفارم، اعلام عین لام میم، اعلام. کسی نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ نے اسے بتا دیا، یہ ہے اعلام. تعلیم باب تفعیل، یہ اب ایک دفعہ بتانے کا نام نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 3 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں، تو تعلیم ہو رہی ہے یہ. ٹھیک ہے، ویسے آپ بعد میں سے کوئی چیز پوچھتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہ اعلام ہے. تو یکبارگی تدریجن یہ مفہوم آپ کو ملے گا. ہیں دونوں لازم سے متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اب ہم مادے پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ڈائی نکال لیتے ہیں پہلے. فاعل لام ہٹایا تو ماضی کی ڈائی یہ آ گئی، مضارع کی ڈائی یہ آ گئی. مادہ ہے میرے پاس عین لام میم. علم یعلم، علم یعلم تعلیم، تعلیماً معنی آپ کو خود آ گئے، تعلیم دینا. ٹھیک ہے، تعلیم دینا. کردان کر لیں. علم علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا، علمنا. ہم نے سکھایا، علمنا ہم نے اس کو سکھایا، علمنا ہو ہم نے اس کو شعر سکھایا، علمناہ الشعر ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، ما علمناہ الشعر. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں حضور کے حوالے سے جو الفاظ ہیں کہ وما علمناہ الشعر ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، یعنی قرآن مجید وہ کہتے تھے نا شاعری ہے، تو یہ شعر نہیں ہے. تو علمہ یعلم اس نے سکھایا. میں نے کہا یہ ایگزامپل بھول نہ جائے، اس لیے علمنا جو جمع متکلم کا سیکھا تھا میں نے اس پہ پہلے بات کی. علامہ اس نے سکھایا. اس نے قرآن سکھایا، علم
قرآن، جملہ فعلیہ، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. اب میں ایک جملہ اس میں بنا رہا ہوں، یعنی الرحمن نے قرآن سکھایا، کیا بنے گا؟ الرحمن علم القرآن. خلق الانسان. ترجمہ کر سکتے ہیں، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے سکھایا. علامہ، اس نے اس کو سکھایا. علامہ، اس نے اس کو سکھایا. اب دیکھیں یہ سکھانا ایک ایسا فعل ہے، دو مفعول ڈیمانڈ کر رہا ہے، کسی کو سکھانا اور جو چیز سکھانا، جس کی ایگزامپل آ چکی ہے کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا. علامہ، اس نے اس کو سکھایا بیان کرنا. علامہ البیان. اب یہ ہو ملا کر پڑھیں گے تو سیدھی ہو جائے گی. علامہ البیان. آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات آ جاتی ہیں. مرحوم ڈاکٹر صاحب خاص اس کو لنک کیا کرتے تھے. ٹاپ کی چیزیں آپ کو ملیں گی جمع. اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اس میں ٹاپ کے جو نام ہیں اللہ کے، وہ اس کی رحمت صفت جو ہے اس کے حوالے سے الرحمن اور الرحیم. اب ان دونوں میں بھی جو ٹاپ کا نام ہے وہ ہے الرحمن، جوش مارتی ہوئی رحمت. الرحمن. تمام علوم کس نے سکھایا؟ الرحمن نے. اللہ نے سکھایا نا. آپ کو جتنے بھی علوم ملیں گے سب کے سب اللہ سکھانے والا ہے. آپ کو فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھمیٹکس، یہ وہ سب جتنے بھی علوم ہیں سب اللہ نے سکھائے. ان میں ٹاپ کا علم القرآن. علم القرآن. الرحمن. القرآن. زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جتنی چیزیں ہیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اس کی تخلیق میں جو ٹاپ کی تخلیق ہے وہ کون ہے؟ انسان. خلق الانسان. اس نے انسان کو تخلیق کیا. انسان کو بولنا سکھایا، سننا سکھایا، دیکھنا سکھایا، سب کچھ سکھایا. بہت ساری چیزیں سکھائیں. ان سب میں ٹاپ کی چیز جو سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ بیان کرنا. دیکھتا جانور بھی ہے، سنتا بھی ہے. بعض اوقات آپ کو جانور ایسے ملیں گے جو انسان سے زیادہ دیکھتے ہیں، زیادہ سنتے ہیں، زیادہ سونگتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنا ما فی ضمیر بیان کر سکتے ہیں؟ یہ اس کی صفت ہے علامہ البیان. اس نے اس کو بیان کرنا سکھایا. اور یہی وہ صفت ہے جس کی بنا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ لاکھوں کما رہا ہے، لیکن کیا؟ دنیا. اس لیے مرحوم ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کو لنک کریں اور جوڑیں کہ اس کو استعمال پھر کس میں کرنا ہے آپ نے. ساتھ پھر وہ حدیث جوڑا کرتے تھے اس کے، حضرت عثمان بن عفان، اسی وزن پر ان سے مروی ہے روایت، بڑی خوبصورت روایت ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علمہ، جس نے قرآن سیکھا. اب سیکھنے کے لیے کوئی اور لفظ آئے گا، سکھایا، ٹو ٹیچ، اس کے لیے یہ باب تفعیل میں آ رہا ہے. تو میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور پھر اس کو سکھایا. تو اس صلاحیت کا جو ہے آپ کہیں کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ نے جو دی ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں اور اس کام کے لیے استعمال کریں. یعلمو، یعلمو، تعلمو، تعلمو، اعلمو، نعلمو، یعلمانی، تعلمانی، 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 یعلمونا، یعلمنا، تعلمونا، تعلمنا، تعلمینا. سی ہو گئے. ہاں جی، میرے پاس ماتا ہے سین با ہا. سبح، یسبح، سبح یسبح تسبیحا.
اب تسبیح فوری معنی استعمال میں جو ہوتے ہیں وہ آگے آپ کے تسبیح کرنا. سبح سبحا سبحو سبحت سبحتا سبحنا سبحتا سبحتما سبحتم سبحتی سبحتما سبحتن سبحتو سبحنا. یسبح تسبح تسبح اسبح نسبح یسبحانی تسبحانی 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 یسبحون یسبحنا تسبحون تسبحنا تسبحینا. سبح یسبح تسبیحا تسبیح کرنا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو کوئی ایگزامپل مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اے اللہ تو جو بنانا چاہتا ہے آدم کو تو ہم نہیں ہیں تیری تسبیح کرنے کے لیے. نحن نسبح, وہاں پر یہ نسبح کا صیغہ استعمال ہے, ہم تسبیح کرتے ہیں تیری. ونقدس, وہ بھی باب تفعیل سے, قدس یقدس تقدیسا, پاکی بیان کرنا, تو نقدس لک, تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو سبح یسبح تسبیحا. مادہ ہے میرے پاس کاف زال با کذبا یکذبو. کذبا یکذبو تکذیبا. تکذیب آپ سب کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں, جھٹلا دینا. ٹھیک ہے. گردان کذبا کذبا کذبو کذبت کذبتا کذبنا کذبتا کذبتما کذبتم کذبتی کذبتما کذبتن کذبتو کذبنا. یکذبو تکذبو تکذبو اکذبو نکذبو یکذبانی تکذبانی 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 یکذبونا یکذبنا تکذبونا تکذبنا تکذبینا. اس نے جھٹلایا, کیا عربی ہوگی؟ کذبا. انہوں نے جھٹلایا, کذبو. عربی زبان میں یہ ورب جو ہے دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. جھٹلانا ظاہر بات ہے کسی کو جھٹلایا جائے گا تو جو مفعول ہے وہ ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی ود آؤٹ پریپوزیشن بھی استعمال ہوتا ہے. انہوں نے اس کو جھٹلایا. کذبو ہو ضمیر آگے تو ماضی کا ہی الف غائب ہو گیا. ٹھیک ہے. کذبوہ فکذبوہ فعقروہا. بس انہوں نے اس کو یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. فعقروہا, اور اس اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالیں. کذبا با کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. مفعول جو ہے با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو. وہ جھٹلاتا ہے. یکذبو. وہ جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. یکذبو بالدین. ارائیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا یعنی بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے. یہ الدین جو ہے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, مالک یوم الدین کہتے ہیں نا, بدلے کے دن کا مالک. تو مراد یہ ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. کذبت وہاں مؤنث استعمال ہوا اس لیے کہ دونوں آگے اقوام کا ذکر آ رہا ہے. کذب ثمود وعاد بالقاریہ. کس کو جھٹلایا انہوں نے القاریہ کو جھٹلایا, یعنی اس قیامت کو ہی جھٹلایا. تو کذب یکذب تکذیباً جھٹلانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لاسٹ مادہ کاف لام میم. پھر اس طریقے سے لکھا جائے گا یہ کاف لام میم. کلمہ. کلمہ یکلم تکلیماً. مصدر اس کا تکلیماً. کلمہ یکلم تکلیماً, کلام کرنا. کلمہ گردان اب میں نہیں کروں گا, امید ہے کہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ صرف یہ کام کر لیجئے گا پلیز, جا کے جو مادے ہیں سے جو صحیح افعال ہیں, غیر صحیح کی میں نہیں آپ کو کہتا, اس میں آپ نہ پڑھیں, وہ آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. جو کم از کم صحیح افعال ہیں ان سے آپ گردان ضرور کریں ماضی مضارع کی. اس نے کلام کیا, کیا عربی ہوگی؟
कल्लमा, अल्लाह ने कलाम किया, फ़ाइल आगे हालत रफ़ा में, कल्लम अल्लाहु, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, कल्लम अल्लाहु मूसा। उर्दू में हम से का लफ्ज़ लगा रहे हैं, अरबी ज़ुबान में कोई प्रपोजिशन नहीं होगी मफ़ूल के साथ। कल्लम अल्लाहु मूसा, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। आगे अल्फाज देखें आ रहे हैं, तकलीमन, तकलीमन क्या है? इसका मस्दर है ना, तो हमने पढ़ा था मफ़ूल की अक़साम में, शायद आपको याद हो, मफ़ूल की 5 अक़साम जब पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था जब किसी फ़ेल का मस्दर हालत नसब में इस्तेमाल किया जाता है तो पहली बात कि वो मफ़ूल मुतलक कहलाता है, और मकसद उसका क्या होता है? ताकीद, कैफियत या नोयत या तादाद बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आप देखें, कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमन, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया जैसे कलाम किया जाता है। ठीक है, अब ये मफ़हूम जो है ये तकलीमन लफ्ज़ अदा कर रहा है। हम कलाम करते हैं, हम कलाम करते हैं, युकल्लिमु तुकल्लिमु तुकल्लिमु उकल्लिमु नुकल्लिमु नुकल्लिमु। हम कैसे कलाम करें? हम कैसे, हाउ, क्या लगता है? सवाल ही है ना, क्या लगेगा? अस्माए इस्तिफ़ाम में जाएं, कैसे के लिए क्या लफ्ज़ मिलेगा आपको? अस्माए इस्तिफ़ाम में भूल नहीं जाएं कहीं, आपको भी याद रखें, कैफ़ा। कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। हज़रत मरियम जब लेके आई थी तो ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाकर, तो जब उन्होंने पूछा या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बग़िया फ़अशारत इलैहि। अशारा युशीरु बाब फ़ाल, बाब फ़ाल आपको कसर से मिलेगा, शीन वाव रा मादा, अश्वरा युशविरु से, अक़वमा युक़विमु, अमवता युमवितु, अकामा युकीमु, अमाता युमीतु, अशारा युशीरु, इशारा करना। अशारा अशारा अशारू अशारत फ़अशारत इलैहि, तो उन्होंने इशारा किया उसकी तरफ, बच्चे की तरफ। क़ालू, कहने लगे, कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, हम कैसे कलाम करें उससे जो पंघूड़े में है अभी बच्चा होते हुए। उस पर ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो बोले हैं, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, क्या अल्फाज निकाले उन्होंने ज़ुबान से? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताबा, आता युक्ति बाब फ़ाल, हमज़ा ता या माता। अब बहुत बेशुमार एग्जांपल्स हैं, अब सारी एग्जांपल्स मैं आपके सामने यहाँ बोर्ड पे नहीं रख सकता, इसलिए जो जो आएंगी मैं बताऊँगा। आता, उसने दी, उसने दिया। आतानी, उसने मुझे दिया, उसने मुझे किताब दी। अब ये देना ऐसा मफूल है, 2 मफूल डिमांड कर रहा है, किसी को देना और क्या चीज़ देना। आतानी यल किताबा, या मुतकल्लिम को आगे मिलाते हुए ज़बर देते हैं, वजअलनी नबिया, और उसने मुझे नबी बनाया। तो देखिए थोड़ा सा सिर्फ तवज्जो करने की ज़रूरत है, थोड़ी थोड़ी तवज्जो करेंगे। एक एक पूरा जुमला, अरबी ज़ुबान की तो खुसूसियत है कि एक लफ्ज़ में आपको पूरा जुमला मिल जाता है। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे इंशाअल्लाह ताला हम कल बाब तफ़ील को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और फिर एक एक बाब को लेके अल्लाह ताला की तौफीक से चलेंगे। अल्लाह ताला इस्तिकामत दे, दुआ करते रहें, खैर आफियत से मुकम्मल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।